بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا سیشن تو آپ کے نام ہے جی، سب کے، آپ جدھر سے شروع کرنا چاہیں۔ آئی ووڈ لائک یو ٹو شیئر یور ریفلیکشنز، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے گزارش کی تھی کہ اس چیز کو پریکٹس کریں، اور یہ چیز ہماری زندگی کی عام پریکٹس بن جانی چاہیے۔ یہاں تک پہنچنا ہے ہمیں، یعنی اب آپ کو اس میں کچھ پرابلمز فیس ہوں گی، آپ وہ جب آ کے شیئر کریں گے تو یہاں پر جو سب لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی اس کو سمجھیں گے، اور مے بی دے کین ایون ہیلپ یو فائنڈ اے سولوشن ٹو دیٹ۔ سو ویلیو دس ان پٹ فرام ایوری ون، اور جو دوسروں کی وہ شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کو بھی کئی دفعہ یو ول بی ایبل ٹو ایسوسیٹ ود دیٹ کہ یہ پرابلم مجھے بھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے ہم سب کو ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، اور اس کو اوور کم کر کے اپنی زندگی کو اس ڈائریکشن میں، اس لینس کے تھرو گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے سب کا۔ اینڈ آئی ایم ایکولی اے پارٹیسپینٹ ان دیٹ جرنی، آپ کا ساتھی ہوں صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس ریفلیکشن ایکسرسائز پہ پہلے جو پازیٹیو ایونٹ پہ میں نے ریفلیکٹ کیا، تو میری بیٹی ہے بڑی، اس نے ایک کورس تھا 2 ویکس کا ایبٹ آباد میں، اور کافی ٹف کورس تھا۔ اس نے بہت سکسیزفلی، بہت اچھے انداز میں، اچھے گریڈس کے ساتھ پاس کیا، اور میں بہت خوش ہوئی۔ تو جب میں نے اس پہ ریفلیکٹ کیا اور میں نے اینت پہنی اپنے ایمان کی، تو کیا فرق آیا کہ پہلے میں بہت زیادہ، حد سے زیادہ خوش ہوتی تھی۔ میرے اندر جیسے ان سیشنز میں شامل ہونے کے بعد کلیئرٹی آ رہی ہے کہ کافی بچکانا پانی تھا، ابھی بھی بات کرتے ہوئے ایکسائٹمنٹ ہو جانا، اور خوشی پہ بہت خوش اور اداسی پہ بہت اداس، زیادہ اداس اور زیادہ خوش۔ تو ٹیمپرنس کی ضرورت واضح ہونا شروع ہو گئی سر کے ساتھ پہلے سیشن کے بعد، اور پھر ریفلیکشن ایکسرسائزز کی مدد سے۔ تو مجھے لگا کہ میں پہلے کیا کرتی تھی، بہت خوش اور اپنے رشتہ داروں کو بتانا بیٹی نے یہ کیا ہے، بیٹی کی اپریسیشن۔ تو اب کیا فرق آیا کہ ہر چیز میں جو ہے اللہ کا ہاتھ نظر آیا، کہ یہ کورس تو کجا میں اور میری بیٹی، اللہ کے اذن کے بغیر تو سانس جو اندر گئی باہر نہیں آ سکتی تھی۔ تو یہ تو اللہ کے اذن، اور ہر چیز میں کہ اس کی صحت ٹھیک رہی، سارے دنوں میں وہ پریزنٹ رہی، وہ جا پائی، وہ یہ کر پائی۔ تو ایک تو جو ایگزیجریشن کا معاملہ تھا وہ کچھ نیچے معتدل، یعنی کہ خوشی میں جو ہے مبالغہ رائی بوسٹنگ ہوتی تھی، اس میں بہتری آئی الحمدللہ۔ عاجزی کا احساس کافی بڑا، اور شکر گزاری کا احساس بھی سگنیفیکنٹلی لگا کہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کا نتیجے میں 2 چیزوں میں فرق محسوس ہوا کہ نماز میں جب سجدے میں گئی تو وہ کافی بہتری محسوس ہوئی، کہ دعائیں دل سے نکل رہی تھی، شکر نکل رہا تھا، نعمتیں یاد آ رہی تھیں، جیسے دل سے یوں لگا کہ پاکی بیان ہو رہی ہے اللہ کی، ہے اللہ تو ہر ایپ سے پاک ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پہلے بھی صدقہ کی کوشش ہوتی تھی، لیکن اب جب صدقہ دیا تو اس کے اندر لائک پہلے کیا ہوتا تھا، دینے کے بعد ایک فیلنگ ہوتی ہے میں نے دیا ہے، لیکن پھر یہ تھا کہ اللہ تو نے دیا تو اس میں سے میں نے دیا، اللہ قبول کرنا، ایک ہیوملٹی آئی۔ تو یس، لینز آف پریئر کے بعد جو فیلنگ تھی وہ میں نے شیئر کر دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور بہتری کی توفیق دے۔ آگے ایک اور سٹیپ ہوتا ہے، پھر آگے ایک اور سٹیپ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں بھی بیچ میں مومنٹس آئے، ظاہر ہے ایک دم تو پرانی ہیبٹ کو چینج کرنا پوری طرح سے ممکن نہیں، لیکن بہتری ہے الحمدللہ۔ آپ ان مومنٹس میں سے بھی اگر کوئی ایسے ہوں جن کو شیئر کر سکتی ہوں تو پلیز ضرور کیجیے گا۔ جی فرمائیے۔ جیسے پہلے جیسے میری بہن ہے، اور ان کے بچے شاید اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے، تو مجھے محتاط ہونے کی ضرورت ہے ان کے سامنے اپنی بیٹی کی کارکردگی اس طرح نمایاں کر بیان کرنے میں۔ تو میں کچھ لمحے بھول گئی، میں نے کہا پتہ ہے آپ کو میری بیٹی نے یہ کیا ہے۔
پھر میں نے خود کو یاد دلایا ان کو تو اچھا فیل نہیں ہوگا، ان کی فیلنگ ہرٹ ہوگی، مجھے تو ایسے نہیں کرنا تھا۔ تو یہ مجھے اچھا لگا اور اس طرح میرے دل کو اچھا لگا کہ میں نے ان کی فیلنگز کا خیال کیا اور خود کو اگلی دفعہ روکا، ورنہ یہ بھی تھا ہم بار بار بھی ذکر کرتے ہیں، میں بھی کرتی تھی، میں کرتی تھی پہلے، تو بس ہو گیا۔ اور ایک اور چیز میں بھول جاتی تھی کہ بیٹی کی تعریف میں، آپ تو بہت اچھی ہو، آپ نے تو بہت، اس میں بہتری آئی، میں نے اس کو نپے تلے انداز میں کہا اچھا بیٹے آپ نے کوشش کی ہے اور دیکھو اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک، پھر جب میں بھول گئی تو میں نے کمپیریٹیو تھنکنگ کی تھی جو کہ ایک انڈیکیٹر ہے لیک آف ہیوملٹی کا، سٹل انڈیکیٹر ہے کہ میں اچھا فلاں بچی نے، ہاں یہ ایک آدھ دفعہ میں نے کر دیا کیونکہ پرانی عادت ہے، اچھا او ام البرا نے یہ کیا، اگر وہ یہ کرتی تو وہ بہتر ہو جائے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر بعد میں ریفلیکشن میں پتہ چلا کہ یہ تو اس میں تو عاجزی نہ تھی، اس کے ام الورا نے یہ نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے پاس اتنا ہی پوٹینشیل ہوگا، اللہ نے یہ تقسیم رکھی، میری بیٹی کر پائی، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ شکر ہے جی، تھینک یو تو فار شیئرنگ جی۔ نیگیٹو جی نیگیٹو نیگیٹو، جی جی نیگیٹو میری بھانجی ہے جو مجھے اپنی بیٹی، ظاہر ہے یہ کہنا تو غلط ہے کہ بیٹی سے زیادہ، لیکن کم و بیش بیٹی جیسی پیاری ہے، اور اس کا آگے بیٹا ہے 3 سال کا، جو آپ کو پتہ ہے نواسے نواسیوں کا پیار آپ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، یہ بہت پیارے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، تو اس کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہوئے ہیں، لیکن میری بہن نے مجھے نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے میرا کہ میں جو ہے حد سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، حد سے زیادہ خوش بھی ہوتی ہوں تو حد سے زیادہ تو وہ مجھے نہیں بتاتے کوئی پریشانی کی بات، تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اب 1 ہفتہ پہلے انہوں نے بتایا کہ اب تو کافی ورس سچویشن ہوتی ہے، شاید وہ کوئی فیصلہ لینے والے ہیں، سیپریشن یا ڈائیورس جو بھی۔ تو جب مجھے بتایا تو میرا جو ریفلیکس ایکشن تھا وہی تھا، پہلے میں بہت پریشان روئی، میں نے پھر میں وائز بن گئی اور ناصح بن گئی، یہ جو باتیں میں ادھر سن رہی ہوں نا وہ ساری میں نے ان کو سنائی کہ ایک ہی نشست میں ان کو لینز آف فیتھ پہنا دوں اور وہ اپنے کردار کو صحیح کریں، اس میں اگر میرے داماد کا کوئی کردار ہے تو آپ کو بھی تو کردار ہے، آل دیٹ، نصیحتوں کے پلندے نا، اور اس میں بھول گئی باجی کی رسپیکٹ اور اپنی پرنسپل کمپیشن کا، ان کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو کچھ بھی یاد نہ رہا۔ الحمدللہ لینس آف فیتھ پہننے کی کوشش جاری ہے، جب سے کوشش اس فورم کے ساتھ جڑنے کی اور کچھ پہلے سے بھی جتنی بھی اللہ نے توفیق دی تھی، تو جب شام کو ریفلیکشن لکھنے بیٹھی، باجی سے بات 4 بجے ہوئی اور ریفلیکشن لکھنے کا جنرلی جو بھی ٹائم 9 بجے جب ٹائم، تو یعنی کہ چند گھنٹوں کے بعد میری فیلنگ بدل گئی، میں نے باجی کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھا اور کوشش کی کہ ان کے شوز میں پہنوں، پاؤں ڈالوں، پتہ چلا کہ جوتا کہاں کہاں سے لگ رہے، اور پھر اگلی سوچ کیا تھی کہ اے اللہ تو کائنڈ ہے، تو وائز ہے، تو مجھے بھی پیار کرتا ہے، میری بہن کو، میری بہن کی بیٹی کو بھی، شام کو بھی جو میرا ہے نواسا، تو اے اللہ تو ذرا سا رحمت ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تو علیم ہے، قدیر ہے، تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی ایلیویشن کریں، تو اے اللہ ہماری مدد کر کے ہم ٹھیک رسپانس کریں اور بس تیری قربت اور رضا حاصل ہو جائے، تو باقی سب تو ہیچ ہے۔ جب یہ ہوا تو جو میری فیلنگز ہیں وہ رنج، دکھ، وہ مکسچر تھا غصے کا، جو بھی ڈیسپریشن، وہ سگنیفیکنٹلی کم ہو گئی، اور جیسے کہ پہلے بچگانہ رسپانس خوشی پہ ہوتا تھا نا، اسی طرح یہاں ہوتا تھا، لیکن ایک برا بات یہ ہوتی تھی کہ بچے تو بھول جاتے ہیں اگلے لمحے کوئی کھلونا دے دے تو میں یا کوئی بھی ایڈلٹس اس میں ایڈ اپ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھولنے نہیں دیتے، ہوں ٹھیک ہے، میرے بہن روتی تھی، ہاں یہ کیا ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، میری بھانجی کو ایسے کرنا چاہیے تھا، پکار کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا اس لینس کو پہننے کے بعد میں نے کہا اپنے مائنڈ کو اللہ کی طرف سے نا دھیرج رکھو، اس سوچ کو تھوڑو، میں دعا مانگی، نفل پڑھے، صدقہ دیا، ان کے لیے دعا مانگی، پھر میں نے اگلی صبح باجی کو فون کیا، میں نے کہا باجی آئی ایم سوری، میں نے کچھ غلط بولا، مجھے آپ کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب میں نے کوشش کی ہے
تو میں دعا کر رہی ہوں، اور اس سلسلے میں اگر میری کوئی مدد چاہیے ہوئی نا تو میں اور میرے ہسبینڈ ادھر ہیں آپ کے لیے. انشاءاللہ. الحمدللہ اس سے بھی کافی الحمدللہ اور شکر. کوشش اور گنجائش موجود ہے. نہیں وہ تو ہمیشہ ہی رہے گی انشاءاللہ، ہمیشہ رہے گی. اور دس از اے کنٹینیوس جرنی، اس میں کوئی بریک نہیں ہے جی. یہ زندگی کی جرنی ہے، اس میں آپ نے صرف اس طرف دیکھنا ہے کہ اور بہتر کیسے ہونا ہے. یہ دس از دا ایکسرسائز کرنے پرپس. کے بعد ایک جملہ لکھا وہ بول کے پھر بس، اور وہ جملہ دل سے نکلا، لائک یوں جیسے کہ آٹومیٹکلی رسپانس ہوتا ہے کہ میں نے بس یہ جملہ لکھ کے اپنی ڈائری بند کر دی. ایمان کا لینس لگانے کے بعد یوں لگا زندگی ایک موقع ہے، ایک مہلت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، ابدی فلاح پانے کا. اے میرے اللہ، مجھے توفیق دینا کہ میں ہر انٹریکشن پر، ہر سچویشن پر ذمہ داری کے ساتھ خود کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کروں. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو. جی طلعت آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میں وہی ہوں جس نے آپ کو کل میسج بھیجا تھا. طلعت زہرا میرا واٹس ایپ پہ ہے کہ مجھے وہ دوسرے سیشن کے لیے جو تھی وہ کچھ ریٹن انسٹرکشنز چاہیے تھیں. اچھا، اس کا میں نے آج اس کا ریفلیکشن کیا پہلی دفعہ. تو یہ ایکچولی یہ دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں ہو چکی ہیں پہلے پاسٹ میں، اور اس وقت میں یہ اس کی کوشش کر رہی تھی جو اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کو اور لوگوں کو تو میں نہیں بدل سکتی، ان کے رویوں کو، لیکن میں اپنے آپ کو کس طرح سے بدلوں کہ اس کے نتیجے میں ان کا رسپانس بدلے، کہ وہ کس طرح سے میرے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ایک چیز تو نیگیٹو بتاتی ہوں کیونکہ وہ چھوٹی ہے، کہ میری ابھی سرجری ہوئی، تو سرجری کی پروسیجر میں ان کو اینستھیزیا بھی دیا انہوں نے مجھے، اور میری لیگ کی بھی بلاک کیا. تو وہ اس کو 24 to 48 آورس لگتے ہیں نرو کو ٹو فنکشن بیک اگین. تو بلو نی میں میری لیگ پیرالائز تھی. تو جب میں صبح اٹھی تو میرے شوہر جو تھے وہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے. تو میں اٹھی اور مجھے اس کا خیال نہیں تھا کہ میری ٹانگ پیرالائزڈ ہے، میں اسے نیچے نہیں رکھ سکتی ہوں، اور ابھی گروگی بھی تھی میں انستھیزیا سے. میں اٹھ کے کھڑی ہوئی ہوں، میں نے اپنی ٹانگ نیچے رکھی ہے اور میں گر گئی. تو بڑی مشکل سے آئی ریچ ٹو مائی فون، کیونکہ میں کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی ایک ٹانگ پہ. تو میں نے فون کیا اپنے ہسبینڈ کو اور میں نے کہا میں گر گئی ہوں، تو آپ مجھے آ کے اٹھائیں. تو میرے شوہر کمرے میں آئے، انہوں نے مجھے دیکھا. He left the room and I saw him. I could see the dining room. He was standing over there eating a banana. And I'm sitting here and saying, میں یہ کہہ رہی ہوں میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے کیوں اٹھا کے کھڑا نہیں کیا ہے. اور اس وقت جو میری عاجزی تھی، جو مجھے اپنے آپ کو میں نے دیکھا کہ میں ابھی 2 دن پہلے تک تو I was in full control of my life and I could do anything. I didn't needed anybody, completely independent. اور آج میں زمین سے اٹھ کے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہوں، اور یہ میرے شوہر وہاں کھڑے بنانا کھا رہے ہیں. تو میری عاجزی کی اتنی انتہا ہو گئی کہ مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا. I was not mad at all. I couldn't say anything. I didn't call him. I just kept quiet and waited for him. تو وہ آئے اور وہ مجھے اٹھا رہے ہیں اور وہ مجھے اٹھا نہیں سک رہے ہیں. تو میں نے اپنے دل میں کہا I'm going to wait few minutes because I need to go to the bathroom and I'm going to call 911 or I'm going to have an accident over here. So anyway, تو پھر وہ میرے کمرے میں ایک بینچ پڑا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا لو ہے، تو اس کے اوپر اوندھا ہو کے کچھ پش کر کے کچھ شوہر کی مدد سے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. And I went to the bathroom and I came back. میں نے کہا شکر ہے میں اٹھ کے کھڑی تو ہو گئی. And I went to the bathroom and there was no accident. تو پھر میں نے کہا میری طبیعت جب سنبھلے گی نا تو میں ان سے پوچھوں گی کہ صبح کیا ہوا تھا، آپ مجھے کمرے میں کیوں چھوڑ کے چلے گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں گری ہوئی ہوں. تو میں نے جب ان سے پوچھا تو اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں. تو میں نے کہا شاید صبح کیا ہوا تھا، ہاؤ کم یو ڈنٹ پک می اپ
and you left the room. اور میں نے بالکل آرام سے کہا، میں نے کہا were you okay, what happened, why did you go and started eating? He said my blood sugar was low and I knew that I couldn't pick you up the way I was feeling. تو میں نے کہا نیکسٹ ٹائم پلیز مجھے بتا دو کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے نا. ایک تو یہ جو مرد ہیں یا پتہ نہیں میرے شوہر ہیں، انہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ بتاتے نہیں، اور مجھے کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے ظاہری بات ہے میں اپنے شوہر سے کہوں گی اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. مجھے تو اپنی ہر کہانی پوری باتیں ان کو سنانی ہوتی ہے کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. He doesn't tell me what's happening to him. تو بہرحال میں نے کہا کہ جو بھی ہوا صبح بہت اچھا ہوا کہ مجھے غصہ نہیں آیا. میں اتنی عاجز ہو گئی کہ میں کچھ بول نہیں پڑی، ورنہ شاید میں ان سے کہتی کہ are you out of your mind, get back over here and pick me up. You know? So یہ جسٹ اس میں نے یہ سوچا کہ اچھا جب وہ انسیڈنٹس گزر جاتا ہے نا، ایموشنلی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں نا، تو یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ ایک ایموشنل ریئیکشن ہوتا ہے. تو وہ پوائنٹ پہ اگر آپ اویئر ہیں اور اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو لیٹر آن اس کی شدت اتنی نہیں رہتی ہے کہ اب آپ غصے میں بات کریں گے، پھر آپ آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس کو اچیو کرنا ہے جی، اس کو اچیو کرنا ہے. دس از دا ٹارگیٹ دیٹ وی آل شوڈ ہیو کہ ہم ان دی ایونٹ کانشیس ہو جائیں. یہ دس از ڈیفیکلٹ، اٹ مائٹ ناٹ بی 100% اچیوڈ، بٹ دس از دا پاتھ ٹو ٹیک. ہم نے اس راستے کو اختیار کیا ہے اور اس راستے پر اصل میں ٹارگیٹ یہ ہے. ایک چیز میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کر لیں، یعنی اس کی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں کہ میں نے بہترین رسپانس دینا ہے ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا بندہ بننے کے لیے ہر حال میں بہترین رسپانس دینا ہے. لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، یعنی وہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ ٹارگٹ بن گیا تو پھر پرابلم یہ ہوگی کہ آپ کچھ دیر کے بعد اس رسپانس کو ریویو کرنے لگ پڑیں گے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، لوگ تو ٹھیک ہوتے نہیں ہیں. آپ نے خدا کے لیے کرنا ہے، خدا کے لیے کرتے ہوئے آپ کنسسٹنٹ رہیں گے، انشاءاللہ بہت کنسسٹنٹ رہیں گے. اور یہ جو ہے یہ سائڈ بینیفٹ ہے اس کا اس کا ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، یہ ٹیکس ریبیٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، کہ یہ تو ایک بونس ہے جو مل جائے گا، کبھی مل جائے گا اور کبھی نہیں ملے گا. دیٹ از آل رائٹ. لیکن میں نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنا ہے. اگر میری ڈائریکشن ٹھیک نہ رہی تو پھر اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. یہ انشاءاللہ ضرور سامنے رکھنا ہے آپ نے. جی. تھینک یو فار شیئرنگ جی. تھینک یو جی. ایک جی نے پازیٹیو کا بھی پوچھا تھا نا، جو ایک جی پازیٹیو چیز ہوئی وہ میں شارٹ بالکل آپ کو بتاتی ہوں. تو وہ یہ ہوا کہ جیسے ہم اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، جو سرپلس ہوتا ہے قریبی رشتہ داروں کو ہم سب کرتے رہتے ہیں. تو میرے سامنے ایک دن ایک میرے پرانے استاد ہیں، ان کی وہ مجھ سے بات کر رہے تھے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے جو گولز بنائے ہیں اس میں ہم نے کیا اچیو کیا ہے. تو انہوں نے وہ میرے سامنے لکھ رہا ہے کہ میرا گول یہ ہے کہ وہ بڑے ریموٹ ایریا میں کہیں پاکستان میں رہتے ہیں کہ وہاں فرقہ بندی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دور کرنا چاہتا ہوں، جو بڑے ایڈلٹ لوگ ہیں وہ تو میری بات سنیں گے نہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بچوں کو، یوتھ کو کروں. تو میں نے ان کو کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے پاس پیسوں کی پرابلم تھی. تو ان کے ایک دوست اس میں شامل ہوئے اور میں شامل ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی جو کر سکتی ہوں میں وہ کروں گی. تو یہ سب کچھ ہو گیا اور میں نے ان کو رقم بھیج دی. اور بعد میں مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، کیا مجھے وہ سرپلس اماؤنٹ رکھنا چاہیے تھا. کسی رشتہ دار کو، کسی قریب کو کھانے کی، فوڈ، شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے، تو مجھے شاید وہ اس کے لیے یہ پیسے رکھنے چاہیے تھے، اور شاید مجھے ادھر یہ پیسے نہیں لگانے چاہیے تھے. تو مجھے یہ سوچ کے پھر شیطان بھی عجیب عجیب خیال میرے دل میں ڈالنے لگا، اور مجھے اتنا اسٹریس ہوا اس چیز کا. 1 سال میں اس اسٹریس میں رہی، لیکن میں اس کو روک نہیں سکی. کہ میں نے کہا اب میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور وہاں کام کرنے کی ان کو میں تنخواہ بھی دے رہی تھی، اور ان کا گھر اس سے چل رہا تھا، تو میں وہ نہیں روک سکی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اللہ تعالیٰ کا سوچ کے یہ کر رہی تھی کہ اچھا میں نے اپنے لیے ریگارڈ لیس آئی ہیو مائی ہسبینڈ،
مجھے کسی پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن آئی ایم دا کائنڈ آف پرسن، میں کہتی ہوں میرے اپنے پاس بھی خود میرا اپنا کچھ ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے حالات ہوں تو میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکوں. تو سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ میں نے سیو کر کے یوں رکھا، اور یہ ایکسٹرا اماؤنٹ تھا جو میں غریبوں کے لیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی. تو میں نے کہا اب میں کیا کروں، تو مجھے بہت اسٹریس ہوا. تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کچھ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں نا تو اس کو، یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو بند کر دے. پتہ نہیں میری صحیح دعا تھی یا نہیں تھی، کیا تھا، یہ میں نے دعا مانگی. لیکن مجھے کچھ اس میں سال لگا. پھر جو پچھلا رمضان آیا تو میں نے بہت گڑ گڑا کے اور بہت رو کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ صحیح کر رہی ہوں نا میں، تو مجھے میرے دل کو تو اطمینان تو کر دے. اور اس پوائنٹ پہ میں نے یہ بھی کیا کہ میں نے جو ایکسٹرا اپنے لیے پیسے جمع کر کے رکھے، اگر کسی رشتے دار کسی کو ضرورت پڑ گئی فوڈ اینڈ شیلٹر کی، میڈیسن کی، تو میں اس میں سے دے دوں گی، اور پھر میں تیرے اوپر بھروسہ کروں گی، اور مجھے بالکل. ضرورت پڑی تو تو مجھے سنبھال لے گا. واہ، تو جی بہت اعلیٰ، بریلینٹ. جی، تو وہ اس دن میرا یہ اسٹریس ختم ہو گیا. آئی لاسٹ 20 pounds جسٹ بیکاز آف دس اسٹریس، کہ میں نے یہ ڈیسیشن صحیح نہیں کیا ہے. اور فائنلی مجھے یہ ایک ایکسٹرا اسٹیپ آگے لینا پڑا، یہ جو میں نے کہا نا کہ ٹھیک ہے میں اپنی سیونگز میں سے دے دوں گی. میرا سارا اسٹریس ختم ہو گیا. آئی واز بیک ٹو نارمل اینڈ آئی واز ہیپی پرسن اگین، الحمد بہت للہ. اچھا جی، بہت اچھا ہے. اور یہ بہت زبردست بات ہے، اس کو ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ میں نہ پڑیں. دیکھیں یہ جو ہے نا، جس جگہ سے آپ ڈاؤٹ میں پڑ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہمیشہ زندگی میں ٹھیک کام کرنے میں. یعنی وہ کیا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، اس میں سے ایک بڑا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تم جو خرچ کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہاری اپنی ضرورت رک جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ تم کرو خرچ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو بندوبست آج کیا ہے وہی بندوبست کل بھی کر دے گا. اس لیے اس کی فکر نہ کریں، یعنی کانسیکوینسز کا کبھی نہ، جب ان دا مومنٹ جب کوئی اچھا کام کرنا ہو اس پر غور کر لیں کہ وہ اچھا کام ہے نہیں ہے، ٹھیک کام ہے غلط کام ہے. یہ نہ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کو رکاوٹ ڈالتا ہے، شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں دیکھو پھر یہ پرابلم ہو جائے گی، پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ اس کی رشتہ دار کی ضرورت پیدا ہو جائے. رشتہ دار کی جب ضرورت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ، میں تو وسیلہ ہوں صرف، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اللہ تعالیٰ اس رشتہ دار کی ضرورت پتہ نہیں کہاں سے پوری کر دے گا. جو آج کی ضرورت ہے اس کو پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ باقی آئندہ سنبھال لے گا. وہ تو ہے، مطلب میں تو ہو سکتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، رزق دینے والا تو پروردگار ہے. اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ. بہت اچھے جی، تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. جزاک اللہ جی. جی طاہرہ، آپ انمیوٹ کر لیجئے، آپ کے والد صاحب کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. I'm Dr. Akbar, Tahira's father, and it has been wonderful listening to bits and pieces of the lectures as I get the chance to be with Tahira, and it's wonderful. Great way of analyzing life and the akhirah both. And I have seen a very positive change in Tahira regarding smaller matters, where آپ اینکشس ہو جاتے ہو، آپ کی اینگزائٹی کو چینج کرنے کے لیے جو ہے اٹ ہیز بین ویری نائس. اینڈ دا وے دیٹ ٹائرا از ناؤ اینالائزنگ تھنگز ان ہر لائف، ان دا فیملیز لائف، اینڈ اس کے جو لوگوں سے انٹریکشنز ہیں، دیٹ ہیز بین ویری نائس الحمد للہ. سو دس از اے اسپیشل تھینک یو ٹو موئز سر، علی ظفر سر، and Tahira's friends and companions in the group who gave her the inputs, who discussed with her. It's wonderful. Keep up the good work. May Allah bless you all. آمین. Jazakallah. آمین جی. یہ جو بھلائی بہتری ہوتی ہے نا جی، یہ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے جو بندوں کو دیکھ کے ملتی ہے. یعنی ہم تو ایک کلاس میں جب بھی بات کرتا ہوں، پڑھایا بھی کرتا تھا جب، تو یہ کہا کرتا تھا کہ کلاس میں سارے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوتے ہیں سب ایک چیز نہیں سیکھ رہے ہوتے، ہر آدمی اپنے اپنے ذہن سے سیکھتا ہے. اس میں ٹیچر کا رول اصل میں ڈائریکشن دینا ہے. ڈائریکشن پہ چلے گا کون نہیں چلے گا یہ اس کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بہترین چیز کی توفیق ملے، اور
میرے لیے اللہ تعالیٰ اس میں اجر لکھ لے جی، اگر میری کوئی کنٹریبیوشن ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کو یہاں پہ جمع کر لیا، اسی کے عوض مل جائے کچھ، کیونکہ خواہش تو بڑی تھی کہ کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار دی انکریجنگ ریمارکس. جزاک اللہ جی. جی شبانہ انصاری آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ پیوریفیکیشن آف سول کا سفر جو ہے میرا بہت لمبا ہے، اور اس کے لیے میں بہت اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سے دعا کرتی تھی ٹین ایج سے. تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا تھا، میں مولانا وحید الدین کا لٹریچر پڑھتی تھی. اس میں وہ لکھتے تھے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ عام زندگی کی جو چیزیں ہیں اس میں کیسے، مطلب نماز تو ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ میں کیسے خدا سے بات چیت کروں، اس سے تعلق رکھوں. تو انہوں نے جو مجھے چیز سکھائی اس میں یہ تھی کہ حالات کو، اپنے جو بھی آپ کے حالات ہیں اس کو دعا میں بدلیں. تو سر میرا بھی یہی والا حال تھا جیسے آپ نے اپنی والدہ کا بتایا تھا نا کہ شی ہیٹڈ کوکنگ. تو سر سیم واز دا کیس ود می ان پریکٹیکل لائف نا. تو سر پھر میں کیا کرتی تھی، میں اس چیز کو جب میں کوکنگ کرتی تھی تو میں اس اپنی نفرت کو جو کوکنگ کی تھی میں اس کو دعا میں بدل دیتی تھی، اور میں خدا تعالیٰ سے کہتی تھی کہ خدا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور مجھے بہت اچھا آتا بھی نہیں ہے اس وقت. تو آپ نے جو ہے مجھے عبادت کا ثواب دینا ہے، کیونکہ میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہوں، ظاہر ہے ہر کوئی بھوکا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ نے مجھے اس کا ڈھیروں اجر دینا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا تھا سر کہ وہ چیز جو ہے وہ میرے لیے ایک اس کی جو نفرت ہے جب وہ دعا میں بدلتی تھی تو وہ میرے لیے ایک بہت ایک پرسکون چیز بن جاتی تھی. نہ کسی پر غصہ، نہ اپنی بے بسی کا احساس، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا. تو سر پھر اس وقت تو مجھے دیر لگتی تھی کوکنگ میں، اب تو میں آدھے گھنٹے میں، کوکنگ مجھے ابھی بھی نہیں اچھی لگتی ہے لیکن میں آدھے گھنٹے میں اب تو کوکنگ کر لیتی ہوں. جیسے آپ کی والدہ فریز کر کے رکھتی ہیں تو وہ میں فریز کر کے ڈبے رکھتی ہوں، اور جب مجھے نہیں دل چاہتا تو پھر میں اس میں سے نکالتی ہوں. تو سر یہ سفر تھا جس کے لیے میں دعا کرتی رہی، دروازے کھلتے رہے، اور اب جو ہے یہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ یہاں پر بٹھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ میرے لیے راستے کھول رہا ہے مسلسل. سر میرے ساتھ جو یہ ہوا کہ منفی بات یہ ہوئی کہ میری بھائی سے بات ہو رہی تھی، بہن بھی ساتھ تھی، کچھ بحث ہو گئی تو میں نے سخت بات کہہ دی. اچھا ہاں سر، ایک شروع کی بات یہ کہ میں جو ہوں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہوں نا، تو پھر مجھے سارا دن خدا جو ہے وہ ہر واقعے میں یاد رہتا ہے. جیسے آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو اس پہ اٹھتے ہی دعا کے ساتھ، مطلب دعاؤں کے ساتھ میں جوڑتی ہوں نا، اور پھر اس کو میں دل سے سنتی سمجھتی ہوں ان دعاؤں کو نا، تو مجھے تعلق مضبوط محسوس ہوتا ہے. جیسے صبح اٹھنے کی دعا، پھر واش روم کی دعا، پھر وضو، پھر نماز، پھر وہ ناشتہ بنانے والی جو میں نے آپ کو بتائی. تو سر اسی طرح میں صبح سے سٹارٹ کرتی ہوں تو وہ مجھے جو ہے وہ ایک تعلق محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ میرے لیے خوشی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، وہ میرے لیے شکر گزاری کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. تو بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ میں نے بتایا کہ کچھ بحث ہو گئی، میں نے سخت بات کہہ دی، لیکن فوراً ہی جیسے ہی میں نے سخت بات کی مجھے فوراً یاد آ گیا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا، اٹس بٹوین می اینڈ گاڈ. تو بس فوراً میں نے اسی کال کے دوران ہی اس سے معافی مانگ لی، اور اس نے مجھے جلدی سے معاف بھی کر دیا. ورنہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں میں غلط کون سا کہہ رہی ہوں، صحیح تو کہہ رہی ہوں نا، اس میں زیادہ آنا آڑے آتی ہے اور وہ بات لمبی ہو جاتی ہے تو ناراضگی بھی ذرا لمبی ہو جاتی ہے. تو اس نے فوراً جو ہے وہ مجھے معاف کر دیا. تو اس میں اس منفی واقعے میں جو فوری رد عمل تھا وہ غصہ تھا، لیکن ایمان کے لینز لگانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ فوراً خدا کی ذات سامنے آ گئی، درمیان میں آ گئی. اب جذبات میں جو ہے گلٹ آ گیا، حتیٰ کہ خدا کی موجودگی میں جو غلط بات کی تو پھر کہ خدا ہے ساتھ درمیان میں تو فوراً معافی مانگ لی. اس میں ٹائم نہیں لگا، ورنہ ٹائم لگتا، تھوڑی سی انا رہتی اگلی کال میں یا اس سے آگے یا ملنے پہ یہ بات ٹل جاتی، دور تک چلی جاتی. اور یہ بھی میں کہتی تھی کہ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہی تھی، بات ٹھیک ہے، تم غلط کہہ رہے ہو. پھر دوسری بات کہ اس نئی تعبیر سے کیا ہوا کہ فوراً رجوع کیا، دیر نہیں لگی، خود کو غلط سمجھنے میں دیر نہیں لگی، خدا کی ذات کا احساس ہوا اور گلٹ ہوا. اور اگر فوری لکھا ہوا ہے سر اصل میں نے تو نہیں اگر اچھا کیا. فوری اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوری رسپانس سے کیا ہوتا ہے
کہ ضمیر آ جاتا ہے انا کی جگہ نا، اور کیا لکھا ہے میں نے، اور آخرت اورینٹڈ بات ہو جاتی ہے وہ، ورنہ ضمیر اورینٹڈ بات ہوتی ہے اور ایمپتھی سے خالی ہوتی ہے. وہ جو نیگیٹو بات ہوتی ہے وہ انا اورینٹڈ بات ہو جاتی ہے اور ایمپتھی سے خالی ہو جاتی ہے. ہاں تو خدا کی موجودگی سے وہ ایک دم آخرت اورینٹڈ بن جاتی ہے وہ والی بات. تو کیونکہ بھائی کو بری بھی لگی تھی اور اسے دکھ بھی بہت ہوا تھا، میں نے بہت سخت بات کر دی تھی اور مجھے غصہ بھی اس پہ بہت آ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں رہا تھا. بالکل صحیح. اچھا اب سر ایک کیا لکھا ہے، ہاں دوسرا یہ سوال تھا کہ اگر آپ اس کو ایمان کے لینس سے دیکھیں تو کس طرح بدل سکتی ہے. تو سر اس میں نے لکھا کہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. مطلب بہت آسانی ہو جاتی ہے، دل بہت کم دکھتا ہے، خدا کی طرف آخرت کی طرف بات ڈائیورٹ ہونے سے دل پرسکون ہوتا ہے. بعد میں معافی مانگنے دیر لگانے سے معافی بھی آسانی سے نہیں ملتی، جبکہ فوری جو ہے وہ اس نے معاف کر دیا. دوسروں کو شک کا فائدہ. اچھا ایک اور جو مثبت واقعہ ہوا وہ بھی میں نے اس کا ایک مثبت واقعہ اس طرح ہوا کہ وہ بھی فون پر بات ہو رہی تھی، کسی سے بات ہو رہی تھی تو کس تیسرے بندے کا ذکر آیا نا بیچ میں، تو وہ جو جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بہت سخت طریقے سے اور بہت خراب انداز میں ان کا ذکر کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے فوراً یاد آیا کہ خدا تعالیٰ بیچ میں ہے، دو ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے خوش گمانی کی ان کے بارے میں، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ بات ہوئی ہوگی، اس وجہ سے ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، تو اس لیے آپ یہ بات مت کریں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ضرور ان سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. تو میں نے اس کے لیے جو غلط فہمی کی جو توجہ دیتے ہیں نا کہ یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوا ہوگا، 2-3 بات میں نے کی. اور واقعی جب مجھے پتا چلا تو سیم وہی پیٹرن تھا جو انہوں نے جو بات ان کے بارے میں غلط کر رہی تھی، تو جو میں نے بات کہی تھی جو خوش گمانی والی، سیم وہی بات تھی ان کے ساتھ. اور بات جب معاملہ کھلا تو وہ بیچاری جن کی برائی ہو رہی تھی وہ بالکل بے قصور تھی. تو سر اس سے بھی مثبت واقعے سے جو ہے وہ مجھے ایک تو یہ ملا کہ دوسروں کو شک کا فائدہ دے کر چھوڑنا جو ہے وہ پھر خدا کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، ورنہ آسان نہیں ہوتا ہے دوسروں کو شک کا فائدہ. اور دوسری کہ دوسروں کو غیب میں ڈیفینڈ کرنا، مطلب غیبت ایک طرح سے ہو رہی ہے لیکن کسی کو ڈیفینڈ کرنا، وہ والی بات کہ لوگوں کو 70 باتوں کا فائدہ دو کہ پھر اس کے بعد کسی کے ساتھ بدگمانی کرو. اور دوسرے یہ کہ زندگی کا جو ہے وہ تزکیہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ اس کو میں نے اپنا موٹو بنایا تھا زندگی کا. اور پھر قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کی طرف قدم بڑھانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. خدا سے تعلق میں مزید اضافہ اور نکھار آ سکتا ہے. اور وہ والی دعا جو میں بہت کرتی ہوں، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، تو اس کی صفات اپنائیں گے تو پھر یہ ہم دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم و کرم سے اور اپنی رحمت سے وہ پورا کرے گا. تو سر یہ میری بہت جو میں نے شکریہ جی، واقعات بہت لکھے تھے. شکریہ. تعالیٰ خوش رکھے. جزاک اللہ. اس میں آپ نے سب نے غور کرنا ہے یہ کہ یہ جو ہے نا جی ایک چیز جس کی ہم بات کر رہے ہیں لینس، اکثر اوقات یہ ہوگا کہ ہم ان دا مومنٹ، ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ ہم فراموش کر جاتے ہیں. تو کیا ایکسرسائز کرتے ہیں آپ اس کے لیے کہ وہ فراموش نہ ہو؟ یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو کہ آئے انشاءاللہ، ابھی نہیں، ویل بی ٹیکنگ دیٹ اپ، لیکن اس کو اپنی ریفلیکشن کا ایک ٹاپک بنائیں، پوائنٹ آف ریفلیکشن ضرور بنائیں. بہت شکریہ جی. بہت ویلیوبل انسائٹس آ رہی ہیں موہی صاحب. ایک واقعی ریکویسٹ میری لیکن سب سے یہ ہوگی دوستوں سے اسی انٹرسٹ میں کہ اتنی ویلیوبل انسائٹس ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہم پرسپیکٹو سن سکیں. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو واقعہ پازیٹیو نیگیٹو ہے اس کی بے شک ڈیٹیل میں نہ جائیں، جو اس پہ ریفلیکشن آیا وہ ہمارے لیے زیادہ ویلیوبل ہے اصل میں. تو اس پہ اور اگر وہ لکھا ہوا ہے تو بہت بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں روانی آ جائے گی اور سب کو موقع مل جائے گا. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میرے ساتھ کل ہی ایک انسیڈنٹ ہوا کہ میرے ماموں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میرے فادر سے کہنے لگے کہ آپ جو مطلب بیمار ہوئے ہیں تو یہ کسی نے جادو کر دیا، اور مجھے ان باتوں سے نا بہت ایک طرح سے جسٹ اریٹیشن ہوتی ہے. تو میرے نا جو امیڈیٹ ریئیکشن تھا وہ ایک حقارت سی ان کے لیے نا دل میں آئی، اور میں نے اپنے آپ کو بڑا سپیریئر فیل کیا کہ میں تو آئی ایم آؤٹ آف دیز تھنگز، اور جو ہے نا
ये अभी भी वहीं खड़े हैं। फिर जब मैंने इसको थ्रू द लेंस ऑफ फेथ देखा, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे जो तौफ़ीक मिली है, ये अल्लाह की देन है। और इससे मेरे अंदर फिर ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी आई, और मैंने कहा कि मैं उनके लिए आई कैन मेक अ प्रेयर फॉर हिम, कि अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक दे और उनको इन चीज़ों से निकाले। और ये भी मैंने सोचा कि उनकी जो मतलब हमारी जो ट्रेनिंग है फ्रॉम द कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लास के बिहेवियर को छोड़ के, उनकी नीयत बेसिकली मेरे फादर को हेल्प करने की ही थी, क्योंकि वो कुछ ज़िक्र बता रहे थे कि आप ये पढ़ लें, तो मतलब जो भी अगर जादू भी हुआ है तो उसका असर ज़ायल हो जाएगा। तो मुझे हुआ कि मुझे नीयत पे फ़ोकस करना चाहिए और मुझे उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और अपने अंदर ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी पैदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी है कि मैं इस तरह के सुपरस्टिशन से निकल आई हूँ। अच्छा। तो उसमें ओवरऑल जो मेरा एक एक्सक्यूज़ मी कंक्लूजन था, वो यही था कि अगर आप लेंस ऑफ फेथ के थ्रू देखते हैं, तो उसमें आपका फ़ोकस मतलब मेरा फ़ोकस इस इंसिडेंट में अपनी करेक्शन और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फिर ज़्यादा हो गया। हुँ। ये बताइए जब आप व्हाइल यू वर लिसनिंग टू हिम और ये अंदर ये बात चल रही थी जिससे आपने ज़िक्र फरमाया कि एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कि मैं इससे निकल आई हूँ। व्हाइल इट वाज़ गोइंग ऑन उसी वक़्त ये ख़्याल आया कि ये असल में मेरा नहीं, नहीं, निकलना उसी जी, वक़्त नहीं आया, उसी अच्छा, वक़्त नहीं आया। जब मैं ओके। लेटर ऑन उसी दिन, मतलब ये कल का ही वाक़या है, और जब मैं लेटर ऑन अपनी रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज़ के लिए बैठी और मैं इवेंट्स ढूँढ रही थी, तो उसमें से मुझे एक इवेंट ये लगा कि इसमें मुझसे गलती हुई है। मतलब कहीं न कहीं हुँ, मुझे फ़ील हो रहा था कि ये मैंने हुँ, सही नहीं किया। राइट। तो इस वज़ह से फिर मैंने इस पे रिफ्लेक्ट किया। बहुत अच्छे। और ये अब टारगेट ये है कि ये अब करीब आता जाए, यानी लेट्स से यू देयर वाज दिस इवेंट, इसके बाद शाम को आपने बैठ के तो उस पर रिफ्लेक्शन की और ये ख्याल आया ये अब करीब आ जाए, यानी लेट्स से इमीडिएटली आफ्टर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर वो इन द इवेंट होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद समटाइम्स वो एंटिसिपेशन ऑफ द इवेंट में भी हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं करना, आई विल टेक होल्ड ऑफ माई सेल्फ, अगरचे गलती फिर भी हो जाएगी, लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये अभी हो रही है। जब मैं बैठ के कॉन्शियसली सोचने बैठा हूँ तो फिर ये उस वक्त के जिस वक्त मैं इन द एक्शन हूँ उस वक्त होनी शुरू हो जाए, आइडियली ये होना शुरू हो जाए। जिस तरह अभी शिबाना ने फरमाया कि बात करते हुए इमीडिएटली ये ख्याल आ गया कि मैंने ठीक नहीं किया, तो फिर लेट मी गो अहेड एंड अपोलोजाइज, ठीक है ना। ये जो एस्पेक्ट है ये दिस इज ग्रेटर यू नो एन अचीवमेंट कि मैं बाद में गौर करने के बजाय अब हो रहा है। इसके बाद एंटिसिपेशन में भी होना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे इस मौके पर ज़रा एहतियात करनी है, अल्लाह ताला मौजूद है, अब जो वाक़या होने लगा है इसके बारे में आई हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। यानी ज़ाहिर है कि वो वाक़या इस तरह का है जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा वाक़या नहीं कि जो अचानक है। आई एम नॉट सेइंग दैट वील बिकम फ्यूचर टेलर्स, फॉर्च्यून टेलर्स नहीं बनेंगे हम, लेकिन ये कि हम प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को इंशाल्लाह। दैट्स वंडरफुल, माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद हौसला और तरक्की दे जी। थैंक यू। अब मैं सेकंड इंसिडेंट भी बता दूँ? जी, जी। ओके, तो कल मेरी बहन और मेरा नेफ्यू दे वेंट समवेयर जहाँ पे फॉर अ पिकनिक, एंड दे हैड अ लॉट ऑफ फन ओवर देयर। ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना एंजॉय करेंगे और वहाँ इतना अच्छा इंतज़ाम होगा। मैं नहीं गई बिकॉज़ मुझे अपना काम करना था कुछ। तो जब वो वापस आए, उन्होंने मुझे बताया कि आई मिस्ड आउट। तो मेरा जो इमीडिएट रिएक्शन था ना, वो ये था कि वैसे तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन तब ये आया था कि मुझे अपने स्केड्यूल को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़ के लिए मेरे पास टाइम हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई, टू द हुँ, पॉइंट कि मैं रोने लग गई, और मैं ना वो एक अजीब मेरे अंदर एक टायर्डनेस सी आ गई है, फटीग आ गई, एंड मुझे ना, और सुबह फजर पे मैं उठूँ ही ना नमाज़ के लिए, एक अजीब रिबेलियन सा आ गया। फिर मैं फाइनली उठी नमाज़ के लिए, और फिर मैंने इस पे रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे मतलब फिर मुझे ये हुआ कि मतलब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती तो मैं जाती।
किसी ना किसी तरह, मतलब मेरे दिल में ख़्याल आ जाता, मैं उसकी वैल्यू देख सकती, या मुझे मेरी बहन कन्विंस कर लेती, या मेरा नेफ्यू जो है वो ज़िद कर लेता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर भी मुझे थोड़ी-सी सैडनेस थी, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, हुँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, राइट। तो इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। जब गलती हो जाए और ना, ये बड़ी अच्छी मिसाल है इस चीज़ की। यानी गलती हो जाए तो ये तो ज़रूर सीखें कि गलती क्या हुई। फॉर इंस्टेंस मे बी यू वर सो फोकस्ड ऑन व्हाट यू हैड प्लान टू डू कि आपने वो मौका जो है फैमिली का उसके साथ बॉन्डिंग का वो मिस कर दिया हो। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये गलती जब एक दफ़ा हो गई तो नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर सर्कल ऑफ कंसर्न्स, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फेट नाउ। ठीक है, मेरी गलतियां जो हैं उनमें से अगर मैं लर्न कर लूं तो ज़िंदगी बेहतर तो हो जाएगी, लेकिन उनके जो इम्पैक्ट मेरे साथ मौजूद हैं वो असल में अब मेरी फेट का हिस्सा हैं, उनको मैं नहीं हटा सकता। यानी वो मेरा ना जाना जो है वो तो हो गया, लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता हूँ कि अगर मेरा कोई प्लान है और यानी वैल्यूज़ को मैंने हायरार्की में लेके आना है, मेरा कोई प्लान है, मैंने कोई काम करना है, लेकिन फैमिली की बॉन्डिंग का एक मौका मिल रहा है, तो फिर आई शुड प्रायोरिटाइज द फैमिली बॉन्डिंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये आपको लगता है कि गलती है, अगर नहीं लगता तो फिर तो ये इशू ही नहीं है ना। लेकिन अगर लगता है तो फिर इसको ठीक कर लेना चाहिए। बाकी जो हो गया उसको बिल्कुल ठीक किया आपने, कि वो तो अब गलतियां भी मेरी जो हैं वो जो उसके उसके असरात हैं वो अल्लाह ताला ही की तरफ से इजाज़त है कि होनी चाहिए। हाँ, मुझे यही लगा कि मतलब अगर अल्लाह की मर्ज़ी होती तो किसी ना किसी तरह राइट, मैं चली ही जाती। बिल्कुल। तो मतलब अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, तो वो मेरी जो सैडनेस है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन मैंने ये ज़रूर रिफ्लेक्ट किया कि येस, मुझे अपने शेड्यूल को ऐसे करना चाहिए कि उसमें स्पॉन्टेनियस हम्म, एक्टिविटीज़ की हम्म, जगह हो, वो इतना बिल्कुल टाइट ठीक, शेड्यूल ना हो। तो बिल्कुल ठीक। येस, ये मेरी रिफ्लेक्शन थी। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन हमारी एक्सरसाइज में लिखा हुआ था, वो ये लिखा हुआ था कि आपके दुनियावी या उखरवी फ़ायदे के लिए होगा। हम्म, और जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला की तरजीह हमेशा आखिरत होती है। राइट। तो जो भी इंसिडेंट है, उसमें मुझे, जब मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, तो उसमें मुझे ये देखना है कि इसमें प्रायोरिटी अल्लाह ताला ने मेरी आखिरत रखी होगी, राइट? तो ये मेरी, प्रायोरिटी आखिरत जब है। मैं ये स जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए इसमें बेहतरी होगी, तो वो उसमें मुझे ये सोचना चाहिए कि इसमें मेरे लिए आखिरत के लिहाज से बेहतरी होगी, राइट? राइट, इसकी मिसाल बड़ी सादा सी है ना जी। यानी प्रायोरिटी आखिरत का मतलब ये है, आखिरत का रास्ता दुनिया है ना। तो दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ मैं ये समझता हूँ कि कारोबार के लिए, बिजनेस ज़्यादा करने के लिए, दौलत के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेहतरी होगी, नहीं। असल में वो जो बेहतरी दुनिया के लिए भी देनी है वो आखिरत ही की वजह से देनी है। तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी होंगी कि जिससे आप आखिरत के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर सको। आई एम श्योर उसमें तो ये तो होगा ही, लेकिन दुनिया में बज़ाहिर फ़ायदा भी हो सकता है ना। मिसाल के तौर पर एक आदमी, ये जो अभी वाक़या हुआ था हिंदुस्तान में एयर क्रैश का, तो उसमें देखें वो एक आदमी जो है उसको बचा लिया, कुछ लोगों की फ़्लाइट मिस हो गई। ये जो बात है कि फ़्लाइट मिस हो गई और किस तरह से वो अब आई मीन अपेरेंटली जो हमें नज़र आ रहा है, अपनी इंसानी नज़र से नज़र आ रहा है, वो तो यही है ना कि इस वक्त मौत नहीं देनी इसको बचा लेना है। उसके पहलू से देखें तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है, लेकिन ये सिर्फ दुनियावी है। उसने अगर मौत नहीं दी तो उसके पेश नज़र कुछ उखरवी एडवांटेजेस भी हैं जो मेरे पेश नज़र हो सकता है हो ही ना अभी, शायद हो जाए आइंदा पैदा। वी डोंट नो अबाउट देम। तो ये वाला बट एस्पेक्ट है। अल्लाह ताला के पेश नज़र हमेशा आखिरत पहले होती अल्लाह ताला की हमेशा हमेशा पेश नज़र पहले आखिरत होती है, लेकिन दुनिया भी होती है। वो जो इस्तिखारा की दुआ है उसमें अगर आप गौर करें, दोनों एस्पेक्ट्स अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की ना, मेरे दुनिया के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से अगर बेहतर है। यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसनतम, ये जो एस्पेक्ट है ये दोनों होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आखिरती की है। सही है, सही है। थैंक यू। या वेलकम। रिहा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत ही नॉर्मल से हैं,
دونوں انسیڈنٹس. اس دن میں نے گاڑی پارک کی ہوئی تھی اور مجھے پھر جب میں نکلی ہوں تو مجھے ہاسپٹل جانا تھا تو پیچھے کسی صاحب نے گاڑی پارک کر دی اور مجھے فرسٹریشن ہونے لگی، لیکن اسی وقت خیال آ گیا واہ کہ اچھا یہ اللہ میاں پیشنس سکھا رہے ہیں. واہ واہ تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جتنے 5-7 منٹ بعد آئے اور وہ بالکل پھر وہ ابلیویس تھے. تو پھر مجھے ایسے ہوا کہ 1 سیکنڈ کے لیے کہ مطلب ان کو احساس ہی نہیں ہوا، لیکن پھر خیال آ گیا. پھر میں اتری، میں نے جا کے نوک کیا ان کے دروازے پہ اور میں نے کہا جی اگر پلیز گاڑی آپ تھوڑی آگے کر لیں، میں نے گاڑی نکالنی ہے. اور اللہ کا شکر ہے سر کو غصہ نہیں چڑھا، فرسٹریشن نہیں ہوئی. اور اس شکر کے اندر سے یہ شکر ہوا کہ اللہ میاں پیشنس سکھا رہے ہیں. ایک واقعی سر یہ چھوٹا سا واقعہ. اور سر میں بہت امبیرس ہوتی ہوں اگر مجھے کوئی کمپلیمنٹ پے کرتا ہے تو میں وہ پینٹنگ سیکھنے جاتی ہوں تو اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی اچھی پینٹنگ بنتی ہے. اور تو پہلے میں بہت زیادہ امبیرس ہوتی تھی. اب کوئی کرتا ہے نا تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ہاں محنت میں نے کی ہے لیکن یہ رزلٹ یہ اللہ میاں کی طرف سے. واہ واہ تو وہ امبیرسمنٹ کی جگہ وہ گریٹیٹیوڈ والا ایک ہو گیا. بس سر یہ دو. بیوٹیفل جی بیوٹیفل. اینڈ بہت دیز ایگزامپل جو اس میں ایک خاص بات ہے جو میرے لیے بڑی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کانشیسنیس ہے یہ کدھر ہے، یعنی یہ آفٹر دی ایونٹ ہے یا ڈیورنگ دی ایونٹ ہے. آپ نے جو پہلی مثال دی ہے اس میں تو بالکل ہی پیورلی ڈیورنگ دی ایونٹ ہو گئی ہے، اینڈ وچ سر از دوسری ونڈرفل. میں بھی اللہ کا بہت دوسری میں بھی شکر ہے سر، دوسری میں بالکل بھی اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ کا بڑا بس احسان ہے جی، تھینک یو سر. واقعی اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے انشاءاللہ. آمین. رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئن صاحب. وعلیکم السلام. جی ہیپی ایپیسوڈ کے لیے میں چھوٹا سا بتا دیتی ہوں. I met a very old dear friend of mine after a very long time when I was coming out of the hospital. She looked very pale and weak and she told me she had cancer but was in remission. She was smiling and happy and felt by God's grace that she had beaten the disease. So this was made me feel very happy having gone through such a long treatment of such serious cancer. Her faith in God showed her that, okay, God gave her the disease and God is going to cure it. This is the happy episode. The sad episode is I recently had a very painful negative argument with someone, which upset me terribly and kept me shaking and depressed for the day. Later on in the evening, I thought about it through my lens of faith, and it made me realize I have to remain positive under all circumstances. And I tried to retrieve the good things from our argument and felt that the person who argued with me was trying to be helpful, but may have lost his temper. But the purpose was to help me to gain insight into my weaknesses. This was a sad episode which shook me, but at the end of the day, it also helped me to realize that I have to look at the positive side of the sad episode also. So this was the second. شکر ہے جی اللہ کا. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا تو بس ایسے ہی روزمرہ کی زندگی کا ہے ایسے ہی کہ ہونا پہلے چاہیے. جب اپنے ملک مطلب یہاں سے پاکستان کراچی جاتے تو ہمیشہ تھوڑے دنوں کے لیے جاتے تھے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ اسی طرح ہی جانا ہوتا ہے. تو پھر وہاں جو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وجہ سے بند ہو جاتا تھا، شہر سب کچھ بند ہو جاتا، تو کام بہت سارے ہوتے تھے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ڈاکٹرز کے بھی سارے لوگوں سے رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے. تو میرا اپنے آپ سے مکالمہ یہی ہوتا تھا کہ یہاں آ کے تو ہر وقت یہی ہوتا ہے، صبح میں دکانیں نہیں کھلتی ہیں، کسی کے گھر جانا ہوتا ہے تو وہ نہیں ملتے ہیں، پھر سارے کام رہ گئے اب کیا کریں یہ، اور پھر ایک دم سے پینک اور اکتاہٹ اور غصہ وغیرہ ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ جب میں گئی 8 دن کے لیے تو شروع میں ہی لانگ ویکینڈ تھا، اس کے بعد 1 دن کھلا سب کچھ، پھر بارش شروع ہو گئی دوسرے دن سے تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا.
لیکن میں نے پھر اپنے آپ سے جو میرا مکالمہ تھا، یعنی کوئی پینک نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، اکتاہٹ نہیں ہوئی، بلکہ میں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، رحیم ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے، تو میرا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے، مجھے اپنے اس وقت کو کس طرح بہتر خیر کے کاموں میں کرنا چاہیے اور بہتر نکالنا چاہیے۔ تو پھر الحمدللہ مجھے بہت مطلب مجھے جو دل میں اطمینان ہوا، میں مطمئن ہوئی، وہ میرے لیے بہت ہی معنی رکھا، یعنی میرا دل پرسکون تھا، کوئی پینک نہیں تھا، کوئی اکتاہٹ نہیں تھی، تو میں نے اس پہ بہت شکر ادا کیا اور واہ، آگے بھی اس کی توفیق مانگتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے جی، بہت زبردست بات ہے جی۔ اور یہ آپ نے جو بات فرمائی، میں آپ سے عرض کروں، بڑے واقعات میں یاد آ جائے گا یاد، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے واقعات ہیں، یہ جو ابھی فریہ نے فرمایا، گاڑی پیچھے کسی نے پارک کر دی ہے، اس طرح کے واقعات میں ہمیں لوگ تو دکھ جائیں گے، وہ غصہ بھی بڑا چڑھ جائے گا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو کار فرما ہونا ہے وہ یاد آنا مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز اٹ از اپیرنٹلی کمنگ فرام دی ادر پرسن۔ یہ ویدر کا خراب، آپ گئے، ہڑتال ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان میں، وہ سب کلوز ڈاؤن ہو گیا ہے، سب دکانیں بند یہ وہ، تو اس طرح کے ایشوز میں عام طور پہ یاد نہیں آتا، بیکاز وی ہیڈ اے پلان، وہ جو پلان کا ٹوٹنا ہے اس میں وہ خدا جو ہے فوراً یاد نہیں آتا، اس کی کوشش کرنی ہے کہ وہ آئے انشاءاللہ۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اٹ شوڈ ایکچولی کور آور ہول لائف، اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے ہمارا، ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ۔ امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر میں نے یہ شیئر کرنا تھا، میں بھی 2 واقعات جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ سر ایک تو یہ کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے، یہ بھی 3-4 مہینے پہلے، میرے گال بلیڈر کا آپریشن ہوا، تو میں جب انیستھیزیا سے جب باہر نکلی تو مجھے بہت زیادہ سیویئر پین تھی، تو مجھے ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور اس نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ آپ کی پین ریلیو ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں ہوئی، اور کافی زیادہ سیویئر پین تھی۔ اس نے مجھے اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا، پھر واپس سیکنڈ انجیکشن لگایا، اس نے کہا آپ کی پین ریلیو ہوئی؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، تو اس نے مجھے کافی تھوڑا سا حیران ہو کے دیکھا اور اس نے کہا کہ اچھا ابھی بھی نہیں ہوئی؟ پھر اس نے انیستھیزیا کا جو ڈاکٹر تھا اس سے بات کی اور اس نے مجھے تھرڈ انجیکشن اس نے مجھے لگایا، اور اس کے بعد پھر پین تھوڑی میری سیٹل ڈاؤن ہونی شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے مجھے روم میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا۔ روم میں جب شفٹ کیا تو نیکسٹ ڈے یہ ہوا کہ مطلب رات میں جب اگلا دن شروع ہوا تو مجھے دوبارہ اسی طرح کا ایپیسوڈ دوبارہ شروع ہو گیا، یعنی پھر اسی طرح کی سیویئر پین سٹارٹ ہوئی، اور پہلے ایک انجیکشن لگا، پھر دوسرا لگا، اور جو تیسرا اس نے جو اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے پین کو لگایا وہ ریئیکٹ کر گیا۔ وہ مورفین کا انجیکشن تھا جو کہ عموماً بہت زیادہ سیویئر پین کی صورت میں لگاتے ہیں، اور وہ میں اس شدید پین کی حالت میں بس اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مطلب اس انجیکشن میں تو شفا ڈال دے، اور مجھے اس میں اس پین سے نجات دے دے، اور مجھے اس میں سے نکال لے۔ اور سر اس طرح کی جو بھی جب کبھی بھی اس طرح کی بہت سیویئر پین یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس درد کو یا اس تکلیف کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ واہ، تو سر میں نے اس وقت یہ دعا مانگی، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں مطلب میں کتنی ناسمجھی والی بات ہے کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں میں بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر میں ہوں، اور بیسٹ میں نے ڈاکٹر سلیکٹ کیا ہے، اور بیسٹ میڈیکیشن ہے، اور سب کچھ ہے، اور بس مجھے انجیکشن لگے گا اور میری درد دور ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک خدا جو ہے وہ اس میں شفا نہیں ڈالے گا تب تک مجھے شفا نہیں مل سکتی، اور اس بات کا احساس مجھے بہت مطلب شدت کے ساتھ اس وقت ہوا، اور میں نے شدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو شفا دے اور مجھے اس تکلیف سے نجات دے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے الحمدللہ کہ پین سیٹل ڈاؤن ہو گئی، شکر ہے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے 15-20 منٹس کے بعد۔ کرے جی۔ سر ایک واقعہ تو سر یہ ہے، اور سر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میری بہت قریبی میری فرینڈ ہے،
اور میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ انہیں کے اس میں ہوئی ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، تو وہ کسی وجہ سے بیٹی کے ساتھ شاید کچھ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کیا ہوا، تو وہ میں ان کے گھر گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، مطلب انہوں نے ایک لمبی لسٹ مجھے وہ اس طرح سنائی، تو وہ میرے لیے کافی زیادہ میں ہرٹفل بھی ہوئی، ان کی باتوں پہ مجھے بہت زیادہ یہ دل کیا کہ میں اس کے جواب میں یہ کہوں، یہ کہوں، یہ کہوں، لیکن اس وقت میں نے اپنے آپ کو روکا اور میں نے بہت پیشنس کے ساتھ ان کی ساری بات کو سنا اور بہت زیادہ ہمت کر کے میں نے ان کو اینڈ پہ کہا کہ دیکھیں آپ کا میرا رشتہ، ہم پہلے فرینڈس ہیں اور بعد میں ہمارا رشتہ کوئی اور ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ کو اگر میری بیٹی سے کوئی شکایت تھی تو آپ نے مجھی سے کی، آپ نے کسی اور سے نہیں کی، تو انشاءاللہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے بہت زیادہ ٹینس لگ رہی ہیں، آپ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائیں، اصل میں یہ کہہ کے آ گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے سر وہ خیر چیزیں سارٹ آؤٹ بھی ہوئیں اور پھر بعد میں انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی اور مجھے سوری بھی بولا، سارا کچھ ہوا، لیکن سر اگر میں نے یہ سیشنز نہ لیے ہوتے اور میں اس وقت اس کو سوچ نہ رہی ہوتی کہ نہیں یہ کسی مطلب ان کے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ٹینس ہیں آلریڈی کسی بات کے اوپر، کچھ چل رہا ہے ان کے دماغ میں جس کی وجہ سے وہ ایک دم فلیئر اپ ہوئی ہیں اور وہ سارا غصہ میرے پہ نکل گیا۔ لیکن بالکل سر اس وقت اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اتنی توفیق شکر ہوئی ہے، کہ وہ اس کو کنٹرول شکر ہے، کر لیا۔ بہت شکر ہے اللہ کا واقعی۔ اور یہ دیکھیں اس میں دس از دیٹ ایگزامپل کہ اگر آپ کی طرف سے وہاں پہ ریزسٹنس آتی تو اصل میں پریشر زیادہ پڑتا، اگر ریزسٹنس نہیں آئی تو وہ اس نے پریشر کو ختم کر دیا، یعنی اتنا ختم کر دیا کہ اس کے بعد وہ معافی مانگ رہی عمران کہ میں نے غلطی کر دی، زیادہ بول دیا۔ سر اس وقت تو نہیں خیر انہوں نے مانگی، یہ مطلب نہیں 2-3 دن مطلب کے بعد انہوں نے، ہاں صحیح ہے، لیکن سر لیکن سر مجھے یہ ضرور لگا کہ میں نے جب ان کو کھڑے ہو کے یہ کہا کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے جو بھی کیا آپ نے میرے سے بات کی، آپ نے کسی اور سے بات نہیں کی، اور آئندہ بھی کبھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اور اس کو پلیز اس کام ڈاؤن ہو جائے، ہم انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے اور آپ نے اب اس کے بارے میں مزید نہیں سوچنا۔ تو وہ اینڈ تک آتے آتے ان کے ایکسپریشنز بالکل کام ڈاؤن ہو گئے۔ رائٹ تو لیکن سر اگر میں بھی فلیئر اپ کر جاتی اور میں بھی ان کے ساتھ مطلب ہر بات کے جواب میں جواب دے رہی ہوتی یا اس طرح سے تو پھر تو سچویشن سر شاید کافی زیادہ ایبسلیوٹلی خراب ہو جاتی۔ ڈیفینیٹلی اس کو ٹرائی نہ کیجیے گا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی سر میں جی نے بس یہی شیئر کرنا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جزاک اللہ جی۔ جی، آخری 1 منٹ ہے موئے صاحب، اس میں I will take the liberty and share my experience and reflection۔ جو نیگیٹو ایکسپیرینس ہے خاصا انٹینس تھا۔ لاسٹ ویک میں I had a conversation with my mother جس میں she asked me to stick to جو ہمارے فیملی کے ٹریڈیشنل ریلیجیس بلیفس ہیں۔ اب جب یہ پہلے ہوا کرتا تھا تو میرا رسپانس بڑا پیورلی ایموشنل ہوتا تھا اور اٹ یوز ٹو شیک می ٹو مائی کور۔ ظاہر والدہ ہیں اور وہ ایک بات وہ مجھے ڈسکس نہیں کر رہی ہیں، وہ مجھے انسسٹ کر رہی ہیں، حکم دے رہی ہیں ایک چیز کا، تو آئی یوز ٹو فیل ویری ڈیپلی ایجیٹیٹڈ اینڈ مس انڈرسٹوڈ۔ اور ہوتا یہ تھا کہ آئی یوز ٹو بیکم کوائٹ، خاموش ہو جاتا تھا، وہ خاص جواب نہیں دیتا تھا اس بات کا، اور اس کی وجہ سے آئی یوز ٹو بیکم ڈیپلی کانفلکٹڈ آلسو، کہ اگر میں خاموش رہ رہا ہوں تو میں شاید ان کو ڈیسیو کر رہا ہوں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں ان کی بات مان جاؤں گا، اور اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ ہرٹ ہو جائیں گے کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے۔ تو اٹ واز اے ویری پینفل ایکسپیرینس ایوری ٹائم اس طرح کی کانورسیشن ہوتی تھی۔ بٹ دس ٹائم یہ جو کانورسیشن ہوئی اینڈ آل تھینکس ٹو یو، شاید انکانشیس میں وہ انسٹرکشنز آپ کی موجود تھیں ریفلیکٹ کرنے والی، کہ جیسے یہ کانورسیشن شروع ہوئی تو I found myself looking at it through a lens of faith. Or the first thing that happened was کہ I stayed relaxed, I felt relaxed. اور اس کے بعد نہ تو میں خاموش رہا، نہ میں نے ان کو آبجیکٹ کیا، بلکہ ایک بڑا ٹیکٹفل سا رسپانس خود بخود ظاہر ہو گیا، اور اس میں گلٹ کا ایلیمنٹ بھی نہیں تھا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں نے وہ کیا رسپانس دیا ان کو، بٹ دا پوائنٹ واز کہ اٹ واز ویری ٹیکٹفل، اور وہ کانورسیشن ختم ہوئی وہ ان کے اینڈ پہ بھی ریزنیبلی پازیٹیو تھی،
मुझे कोई डिसेप्शन के एलिमेंट भी महसूस नहीं हुआ, और उसके बाद भी काफी देर तक अमूमन ये होता था कि वो कॉन्वर्सेशन खत्म होने के कितने घंटों तक मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इनफैक्ट। और सो दिस वाज ये नेगेटिव लाइट फीलिंग हो जाती है, एब्सोल्युटली वेरी लाइट एब्सोल्युटली फीलिंग कि यार ये मैंने ये एक बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियली हो सकता था उसको किस तरह से हमने, जिस तरह अभी उन्होंने बताया अंबर ने भी, कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, उसको मेरे एक नरम रिस्पांस ने, एम्पैथिक रिस्पांस ने, ये हर दफ़ा नहीं होगा लेकिन एब्सोल्युटली ये यकीन करेंगे, बिकॉज इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब मैंने उनसे तलत से बात करते हुए ये कहा कि आपने अपने फोकस को ठीक रखना है, हर दफ़ा ये नहीं मिलेगा, ये साइड बेनिफिट्स हैं, आउटकम फेवरेबल होना जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, आपने अल्लाह के लिए करना है, आपने नरमी इसलिए को शो करनी है कि अल्लाह को पसंद है ये, यानी व्हेन इट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, अगला इतराज़ कर रहे हैं, अभी उसकी बात सुनते हैं अच्छी तरह से। पीछे बहुत ज़बरदस्त मिसाल है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, एंड अ वेरी टची एग्जाम्पल, अ वेरी टची सेंसिटिव एग्जाम्पल। ज़ाहिर है कि आप सोचें ना, ये एक बच्चा जो है वो अपने मज़हब को ये कह रहा है कि मैं वो मज़हब छोड़ रहा हूँ एक तरह से कि जो मेरे वालिदैन का था, और उसके नतीजे में जो वालिदैन की कैफियत है वो तो वही पैदा हो रही है फिर से एक दफ़ा, कि जो 1400 साल पहले के वालिदैन की पैदा हुई थी। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि ठीक और गलत क्या है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो जो जज्बात थे पेरेंट्स के जो होते हैं, वहाँ पर तो इत्माम हुज्जत का हो चुका हुआ था, यहाँ पर तो इस तरह का भी कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम बेशक है, वेरी सेंसिटिव इश्यूज। अल्लाह ताला ने आपको जो तौफीक दी है, बहुत शुक्राना करें जी। आमीन आमीन, बेशक। हमारा वक्त आज खत्म हो गया, इसके साथ ही आपका दूसरा एक्सपीरियंस अगर शेयर करना है तो कर लें पहले बेशक, अगर इफ़ यू हैव वन, इफ़ यू वुड लाइक टू, अदरवाइज वी कैन। आई डू पॉजिटिव एक्सपीरियंस चले, वो भी जल्दी से शेयर हो जाएगा। वो जरा सिंपल ही है। एक एज एन एंटरप्रेन्योर शायद मेरे लिए ज्यादा वैल्यू करता है, सुनने वालों को आई होप इससे कोई वैल्यू मिल जाए इंशाल्लाह। एक बिजनेस इनिशिएटिव का कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी की डिस्कशन चल रही थी किसी के साथ, और इट कैन बी पोटेंशियली वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो वो डिस्कशन ऑब्वियसली टाइम लेते हैं, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, तो इन इटसेल्फ ये एक अच्छी चीज हो रही है, लेकिन इनिशियली उसके साथ एक बड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही थी मुझे। आई वाज गेटिंग ओवरवेल्म्ड, आई वाज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी बिकॉज आई रियली वांटेड इट टू हैपन, आई वांटेड टू वर्क। और इसमें वक्त लगा, इसमें मुझे फौरी तौर पे रिस्पॉन्स लेंस ऑफ फेथ करनी आया। आफ्टर अ फ्यू डेज लेंस ऑफ फेथ वाला मामला हुआ, और ये हमने लास्ट वीक डिस्कशन किया, तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ कमिंग बैक टू अ वेरी राइटफुल प्लेस। प्लेसमेंट मुझे लगा, माइंडसेट बड़ा ठीक हो गया कि ऑन वन हैंड मुझे जो एनर्जी चाहिए उस इनिशिएटिव को पुश करने के लिए, मोटिवेशन वो डिक्लाइन नहीं हुई, लेकिन मैं साथ ही साथ रिलैक्स भी फील करने लग गया, इसलिए कि वो जो एक नीड फॉर कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन थी वो खत्म हो गई अचानक से। एक कंटेंटमेंट आ गई, इस बात से नहीं कि जी अल्लाह ताला जरूर मेरे लिए अच्छा हल करेगा, इस बात से कंटेंटमेंट आ गई कि ये इसकी आउटकम मेरे लिए फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, इधर वे बेहतर ही होगा इवेंचुअली। राइट राइट, जो मैं चाहता हूँ वो हो या ना हो इधर वेज। एग्जैक्ट असल में ट्रस्ट इस चीज़ का नाम है, ये है जो याद रखना है हमेशा। ट्रस्ट जब आप कहते हैं ना कि अल्लाह भरोसा रखो, अल्लाह भरोसा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहते हो जाएगा, वो भी हो सकता है हो जाए, क्या खबर है, लेकिन अल्लाह भरोसा रखने का मतलब ये है बुनियादी तौर पर कि जो अल्लाह चाहेगा वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इस भरोसे में, क्योंकि वो अलीम है, वो हकीम है, वो रहीम है, मैं नहीं हूँ, मैं तो इधर तक ही देख सकता हूँ, ये जो सामने है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इट वाज वेरी वेरी नाइस ऑफ यू टू शेयर, और इसको मेक दिस अ पार्ट ऑफ दिस योर रिफ्लेक्शन फॉर द होल वीक अगेन, कि मैंने ये इसको याद रखना है एक चीज़, और जो एक चैलेंज है ज़िंदगी का, और वो चैलेंज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि किस तरह याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा। 24 घंटे में से 24 घंटे याद रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हम याद रख सकें, इसके लिए अब हम वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स कि हम किस तरह से इसको कर सकें, और इसके मामले में दीन क्या चाहता है कि हम करें। इंशाल्लाह जी फ्रॉम हियर ऑन मैं कोशिश करूँगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, अपनी ज़िंदगी से भी कोशिश करूँगा कुछ मिसालें आपको एक मिसाल अगले हफ्ते शेयर कर दूँगा, बट
after all of you have shared, अगर कोई और भी शेयर करना चाहे, most welcome. इसको ये ना समझें कि आज का सेशन था और ये ख़त्म हो गया. If you want to continue with this the next week, तो जो भी करना चाहेगा, जिन्होंने नहीं किया आज वो ज़रूर करें. I would encourage you ज़रूर करें. Thank you very much जी. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.